دوستو آج ہم آسٹن کلیون کی بیسٹ سیلنگ بک اسٹیل لائک این آرٹسٹ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو کنیکٹ کر کے گریٹ ورک پروڈیوس کر سکتے ہیں جو سب سے یونیک ہوگا۔ آتھر کہتے ہیں آج تک جتنے بھی کریٹیو لوگوں نے گریٹ ورک پروڈیوس کیے انہوں نے اس کا آئیڈیا کسی چیز یا کسی پرسن سے لیا ہوتا ہے۔ کیسے آپ بھی اپنے آس پاس کی چیزوں یا لوگوں سے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو کلیکٹ کر کے اپنا یونیک ورک پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آتھر نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، نتھنگ از اوریجنل ان دا ورلڈ۔ آتھر کہتے ہیں دنیا میں جو بھی نئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا آئیڈیا پہلے سے موجود کسی چیز یا ڈیفرنٹ چیزوں سے لیا گیا ہوتا ہے اور اسے ایسے یونیک انداز میں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نئی انوینشن بن جاتی ہے۔ ایپل کے CEO اسٹیو جاب نے کہا تھا، گڈ آرٹسٹ کاپی دا آئیڈیاز بٹ گریٹ آرٹسٹ اسٹیل دا آئیڈیاز۔ یعنی نارمل لوگ دوسروں کے ورک کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ان کے ورک کو کوئی امپورٹنس نہیں ملتی، جبکہ گریٹ آرٹسٹ کسی آئیڈیا کو ڈیپلی اسٹڈی کر کے اسے ایسے ٹرانسفارم کر دیتے ہیں کہ ان کا ورک بالکل یونیک دکھتا ہے۔ کریٹیو پیپل ایسے ہی مائنڈ بلوئنگ ورک پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی لیے پیکاسو دا گریٹ آرٹسٹ نے کہا تھا، آرٹ از تھیفٹ۔ لیکن جینیس لوگ کسی آئیڈیا کو ایسے طریقے سے چراتے ہیں کہ وہ ان کا ہی اوریجنل ورک لگنے لگتا ہے۔ جاپان کی بلیٹ ٹرین جب شروع میں بنائی گئی تھی تو اس کے چلنے سے ایک لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی جو اپوزٹ ویوز کے اس کے ہیڈ سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹرین کی ہیڈ کی شیپ کو چینج کر کے اسے نوکدار بنا دیا گیا تو وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور یہ ہیڈ شیپ کا آئیڈیا کنگ فشر برڈ کے نوز کی شیپ سے لیا گیا تھا، کیونکہ کنگ فشر جب اوپر سے نیچے ورٹیکلی پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو واٹر سپلیش کیے بنا ہی واٹر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح موویز اور ڈراماز میں بھی پرانی کہانیوں یا کتابوں سے ڈیفرنٹ سینز لے کر انہیں ایک نیا ٹویسٹ دے کر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ڈیفرنٹ چیزوں سے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کلیکٹ کر کے انہیں نئی شیپ دے کر نیا ورک پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، کاپی لائک اے ماسٹر۔ وہ کہتے ہیں نا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم کاپی کرنے سے ہی سیکھتے ہیں۔ جیسے بچپن میں ہم نے بولنا، چلنا اور باقی ساری چیزیں اپنے پیرنٹس اور آس پاس کے لوگوں سے کاپی کر کے ہی سیکھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کاپی کرنا چاہیے، لیکن بیسٹ آئیڈیا کو بیسٹ وے میں۔ اس لیے کسی ایک پرسن یا آئیڈیا کو کاپی نہ کریں، یہ ایگزیکٹ کاپی کرنا کبھی ایفیکٹو نہیں ہوتا۔ ڈیفرنٹ پرسنز اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو کاپی کر کے اس طرح سے ریمکس کریں کہ وہ ایک نیا اور یونیک ورک بن جائے۔ یعنی آپ کو بہت ہی سلیکٹیولی کاپی کرنا ہے، اور جن لوگوں کے ورک سے آپ انسپائرڈ ہوں وہاں سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کریٹ اے نیو ورلڈ۔ آتھر کہتے ہیں کوئی بھی نیا ورک پروڈیوس کیا جاتا ہے پہلے سے موجود کسی ورک کی خامیوں کو دور کر کے اور کچھ نیا ایڈ کر کے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں آپ کو آپ کے ارد گرد جہاں پر بھی کچھ ایسا دکھے جو آپ کی امیجنیشن کو پاور دے اور آپ کو انسپائرنگ لگے تو اسے کلیکٹ کر لیں اگر وہ آپ کے ورک سے ریلیٹڈ ہو، اور اس طرح سے ایک وائڈ ورائٹی آف انفارمیشنز کو کلیکٹ کر کے اپنی ایک نئی کریٹیو ورلڈ بنا سکتے ہیں جو آپ کی پہچان بن جائے گی۔ ان ساری باتوں سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ انوویشنز آؤٹر ورلڈ سے جڑی ہیں۔ آپ کی آؤٹر ورلڈ آپ کو ڈیفرنٹ سگنلز اور کوڈ ورڈ دیتی ہے۔ وہ کوڈ ورڈز اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو کئی آئیڈیاز اور کئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔